السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کمر کستہ ہوں تیرے نام پہ تو مجھ کو ہمت دے، کمر کستہ ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے، سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر، سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جو ہو لغزش تو مجھ کو تھام میرا مہرباں ہو کر، جو ہو لغزش تو مجھ کو تھام میرا مہرباں ہو کر۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج جمعہ کا لائیو بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF ٹی وی کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچ رہا ہے، قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اور اس کو ناظرین بہت پسند فرماتے ہیں، شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں، اور جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہے وہ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی حوصلہ افزائی کو بے انتہا قبول فرمائیں اور دوسروں تک کے پیغام کو پہنچانے والے بن کر آپ بھی ثواب جاریہ میں شریک ہوتے رہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں،
آج جمعہ کے بیان کا عنوان ہے اسلام کا دہشت گردی سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دہشت گردی اور اسلام دونوں ایک یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔ دہشت گردی کا جواز اسلام کبھی بھی نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایک پیس، امن والا اور انتہائی پاکیزہ مذہب ہے، جس نے ایک چونٹی پر ظلم ہونے کو بھی پسند نہیں کیا ہے، جانوروں پر ظلم ہونے کو پسند نہیں کیا ہے، انسانوں پر ظلم ہونے کو پسند نہیں کیا ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہا ہے اور مظلوم کے حق میں رہا ہے، مظلوم کی تائید کرنے کا حکم دیا ہے، ظالم کے پنجے مڑوڑنے کا حکم دیا ہے، ظالم کے ظلم سے روکنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور نوجوانوں، اسلام نے انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسے یہ حکم ہے کہ آپ جہاں کہیں رہو، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، محلے میں ہو یا بستی میں ہو، جس شہر میں جس جگہ پر بھی ہو، آپ انصاف پسند بنو، آپ عدل کو قائم کرنے والے بنو، اور آپ ظلم کو برداشت کرنے والے مت بنو۔ آپ ظلم کو دیکھ کر تماشائی مت بنو، آپ ظالم کا پنجہ مڑوڑنے کی کوشش کرتے رہو۔ آپ کا کام ہے کہ اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس سرزمین سے ظلم کا خاتمہ کرنے والے بنے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نادان بھائی ہمارے مذہبی منافرت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے ماحول میں، فرقہ پرستوں نے اسلام کو نشانہ بنایا کہ اسلام دہشت گرد ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنایا، جبکہ اس سے دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد بولتے 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 مدرسوں پر آ گئے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ ہم نے بارہا اس کا دفاع کیا، ہم نے ڈیفینس کیا، ہم نے بتلایا کہ مدرسوں میں دہشت گردی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم جس حالت میں ان معصوم بچوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو پڑھاتے ہیں، مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں آ کر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ آپ کو کالج اور یونیورسٹی میں تو بھی بندوق مل جائے گی، پستول مل جائے گی، چھرا اور چاقو مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ہتھیار مل جائے گا، لیکن مدرسے میں کوئی ہتھیار نہ آج تک ملا ہے اور نہ انشاءاللہ ملے گا۔ اس لیے کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے ایک 50,000 اور 25,000 کی پستول خریدنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ 4 آنے 8 آنے روپیہ اور 10 روپئے جمع کر کر مدرسہ چلاتے ہیں، وہ مٹھی مٹھی آٹا جمع کر کر جو ہے مدرسہ چلاتے ہیں۔ تو یہ ایسی قسم پرسی کی حالت میں ہتھیارات کہاں سے خریدیں گے؟ ہتھیارات وہاں کیسے پائے جائیں گے؟ لہٰذا وہ ایک بڑا الزام ہے کہ مدرسہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انصاف پسندوں کا اڈا ہے، وہ مظلوموں کا اڈا ہے، وہ انسانیت کا اڈا ہے، وہ سماج کو سدھار کرنے کے اوپر لانے کے واسطے ایک فکر کا اڈا ہے۔ وہ ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، اور جس ملک کے اندر، جس دھرتی پر رہتے ہیں، وہاں امن قائم کرنے کے، امن کے سپاہی بننا ہے، اور اس دیش کے لیے، اس ملک کے اندر وفاداری میں اگر جان اور مال کی قربانی کی ضرورت پڑی تو وہ اس کے لیے تیار ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے۔ اس ملک کے بڑے بڑے جو ہے مدرسے سے نکلنے والوں نے وہ بے انتہا قربانیاں دی ہے کہ ایک تاریخ ہند کے اندر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، لیکن پڑھتا کون ہے، سمجھتا کون ہے؟ صرف الزام لگانا ہے کہ دہشت گردی۔ آئیے ہم غور کریں گے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور دہشت گردی کا نام یہاں پر کیوں فٹ کیا جا رہا ہے، کیا حسد ہے، کیا جلن ہے، کیوں دشمنی کی جاتی ہے، کیوں خاموخواہ الزامات لگائے جاتے ہیں؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ اسلام کی پھلتے اور پھولتی ہوئی شکل دیکھنے کے بعد، اسلام کا پیغام دوسروں تک کے پہنچتا ہوا دیکھنے کے بعد
کچھ لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے ہی نہیں، اسلام کوئی قبول ہی نہ کرے، اسلام کے قریب کوئی نہ جائے، مسلمان نہ بنے، ایمان والا نہ بنے۔ اس دشمنی اور حسد میں یہ الزامات لگاتے جا رہے ہیں۔ انہیں صرف حسد ہے، جلن ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی حقائق ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ خواہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور جھوٹ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ بول دیا جائے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں سچ بن کر آ جاتا ہے، سچ سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا ان کا کام یہ ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں جو ہے جھوٹ کثرت سے بولتے رہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ بدنام زمانہ ہیں، یہ اس ملک کے لیے داغ اور دھبا ہے، اس دیش کے لیے داغ اور دھبا ہے، جو اسلام پر اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ دہشت کہتے ہیں خوف کو، اور گردی کہتے ہیں پھیلانے کو، یعنی خوف پھیلانے کا نام ہے دہشت گردی۔ اب خوف کون پھیلا رہا ہے؟ اگر خوف پھیلانے والا کوئی آفیسر ہے، انسپیکٹر ہے، کوئی کلیکٹر ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی بھی ہو، اگر خوف پھیلانے کا کام کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اس دہشت گرد کو آپ نے چھوڑ دیا اور معصوموں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے اور اس دہشت گردی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دہشت گردی پھیلانے والا اس دھرتی پر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ قابیل ہے، جو اپنے بھائی حابیل کے لیے اس نے دہشت گردی کا استعمال کیا ہے، خوف پھیلانے کا اس زمانے میں استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بات بڑھتی گئی، ہٹلر ہے، اس میں مسولینی ہے، فلاں ہے، یہ آئے، اور ہر دور کے اندر ایک ہٹلر پیدا ہوتے رہا ہے۔ ہر محلے میں ایک یعنی دہشت گرد ہٹلر کی طرح کام کرتا ہے۔ ہر ملک کے اندر حکمرانوں میں 1 آدھ 2 دہشت گرد ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دہشت گرد کو تلاش کرو، دہشت گرد کو پہچانو، آپ ان کو جو ہے بچانے کی کوشش مت کرو۔ ہمارے ملک کی عدلیہ کو بھی یہ کام ہے کہ دہشت گرد کون ہے اس کا یعنی جو ہے صاف واضح اعلان کرنا چاہیے، ویسے فیصلے دینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان فیصلوں کو سن کر کہ کسی معصوم کو دہشت گرد کا جو ہے تو الزام لگایا جاتا، اسے پھنسا دیا جاتا، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا، اور برسوں جیلوں میں بیچارے جو ہے نوجوان پھنسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں۔ کوئی وکیل ان کی طرف سے لڑنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ وکیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں دہشت گردی کا جو ہے تو یعنی میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا، میں عدالت میں اس کا کیس نہیں لڑنا چاہتا۔ میرے عزیز دوستو، انصاف کا ساتھ دو۔ یہ دہشت گردی کا الزام جن کے اوپر لگایا گیا ہے اسے دھونے کی، اسے ختم کرنے کی آپ کوشش کرو۔ السعی منا والاتمام من اللہ، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور انجام بخیر کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا دہشت گرد پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ ملکوں میں سب سے بڑا ملک جو ہے امریکہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ وہ اپنی فوج کو جو ہے ظالمانہ انداز میں ٹریننگ دے کر بھیجتا ہے کہ گولیاں چلاؤ اور وہاں کے معصوم شہریوں کو ختم کر دو۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، وہ سپر پاور طاقت ہے، اسے سمجھ ہوتی تو وہ انصاف کرتا تھا، ملانے کا کام کرتا تھا، جوڑنے کا کام کرتا تھا، طاقت کا صحیح استعمال کرتا تھا۔ لیکن طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اسے اپنے ہتھیارات کو بیچنا ہے۔ وہ جس فیکٹری کے اندر ہتھیار بناتا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے اور اربوں روپیہ وصول کرنے کے واسطے کوئی نہ کوئی پڑی چھوڑ دیتا ہے، فتنہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بظاہر یعنی اس کی ہمدردی کرتے ہوئے اسے ہتھیارات جو ہے سپلائی کرتے رہتا ہے۔ بس ایک ہی پالیسی ہے جو ہے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کی۔ یہ ظالم ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو وہ جتنے ہتھیارات سپلائی کرنے والا ہے ملکوں کو، جتنی خانہ جنگیاں چل رہی ہے، جو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں،
اس میں مسلم ممالک بھی ہیں، دوسرے ممالک بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں، عراق کی جنگ ہو یا اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہو یا دنیا کے اندر جتنی جگہوں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہو، کشمیر میں ہو یا انڈیا میں ہو، انڈیا کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی کو بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ ایران میں کسی کو کھڑے کر دیا، کویت میں کسی کو کھڑے کر دیا، وہاں شیعہ سنی کا جھگڑا شروع کرا دیا، کہیں پر جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا شروع کر دیا، عراق میں جو ہے اپنی فوج کو بھیج دیا، افغانستان میں اپنی فوج کو بھیج دیا۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اپنی فوج کو دوسری سرحدوں پر بھیج کر ظلم کرنے کی ٹریننگ دینے والے وہ انجام ہم دیکھتے ہیں کہ 100 شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں شہید ہو رہے ہیں، لاکھوں شہید ہو رہے ہیں۔ شام کی خانہ جنگی آپ اور میں دیکھتے دیکھتے جو ہے بیزار ہو چکے ہیں کہ آخر کتنے سنگ دل اور پتھر دل انسان اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر جی رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والا امریکہ ہے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے الفاظ سے، میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ سے اس کی مکاری جھلکتی ہے۔ آئیے اسے غور کیجئے، اس کے ورڈ جو ہے، اس کے الفاظ میں اس کی مکاری کی یعنی جو ہے عکس نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بڑا مکار ہے، کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ دیکھیے امریکہ، مکاری لکھیے آپ، مکاری لکھیے، مکاری میں میم ہے، امریکہ میں بھی میم ہے۔ مکاری میں کاف ہے، امریکہ میں بھی کاف ہے۔ مکاری میں رے ہے، امریکہ میں بھی رے ہے۔ مکاری میں یہ ہے، امریکہ میں بھی یہ ہے۔ تو مکار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے اندر تمام مکاری کے حروف آپ کو پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مکر و فریب سے آپ کو بھی بچنا چاہیے، ملکوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اور سپر پاور طاقت جس کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے وہ ہے روس۔ آپ اس کو الٹ دیجئے، آپ لکھیے روس لکھیے، اور اس کے بعد آپ سین واو رے لکھیے، کیا بنا؟ سور بنا، خنزیر بنا۔ سور کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ سور کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ گارڈن میں بھی اگر چلے جائے تو ہری بھری چیزوں سے اسے کوئی یعنی مطلب نہیں ہے۔ وہ رنگ برنگے پھولوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ گندگی تلاش کرتا ہے۔ وہ گارڈن میں جائے، باغیچے میں جائے، کسی اچھی جگہ پر بھی جائے تو وہ گندگی تلاش کرتا ہے۔ سور کی خصلت میں جو ہے، خنزیر کی خصلت میں گندگی تلاش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سپر پاور طاقت جو ہے روس، اس میں سور کی خصلت موجود ہے۔ یہ خامیاں تلاش کر کے، گندگی تلاش کر کے وہاں پر فتنہ مچانا، یہ دو سپر پاور طاقتوں کا کام ہے۔ ملکوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ حکومتوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اور الزام مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کا جو میسج ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سچا اور پکا مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، کبھی دہشت گردی کی تائید نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر بیٹا دہشت گرد ہے وہ آپ کے حوالے کر دے گا، باپ دہشت گرد ہے اس آپ کے حوالے کر دے گا، وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ مسلمان کی تعریف سمجھو آپ، قرآن کا میسج ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کا میسج سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی کو قتل کر دیا یا زمین پر فساد پھیلا دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، پوری انسانیت کو فساد کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا۔ مسلمان فسادی نہیں ہو سکتا، مسلمان جہادی نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ یہ الزام ہے اس کے اوپر۔ ہم
اپنے اس دھرتی سے رخصت ہونے والے، اس دھرتی پہ مرنے والے لوگوں کے جو ہے جنازوں کو دیکھتے ہیں، اگر کسی کی لاش جلائی جا رہی ہے وہ ہمیں بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے مردوں کو بھی جلا نہیں سکتے تو ہم زندوں کو کیسے جلائیں گے؟ سوچو، جس مذہب نے یہ میسج دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے مردوں کو جلا نہیں سکتے، وہ قوم زندوں کو کیسے جلائے گی؟ کیسے زندوں کو تکلیف دے گی؟ کیسے زندوں کا دل دکھائے گی؟ کیسے زندوں کو رلائے گی؟ ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للجار حق، پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے. اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، غیر ایمان والا ہے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للجار حق، پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے. اور یہ بھی فرمایا لا یومنو لا یومنو لا یومنو، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے. پیٹ بھر کے کھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا پڑوسی کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکا تو نہیں ہے. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہو، وہ پڑوسی کو کیا تکلیف دیں گا؟ غیر مسلم بھی، اگر غیر ایمان والا بھی پڑوسی ہے تو اسلامی تعلیمات یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے گھر سے اس کو کھانا کھلائے. عزیز دوستو، یہاں پر میں ہمارے سکھ بھائیوں کی تعریف کروں گا، ہمارے سردار جی بھائیوں کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے گرودواروں کے اندر لنگر خانے قائم کیے ہیں. وہ بھی بیچارے کسی کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ کھانا کھلاتے رہتے، کھانا کھلاتے رہتے. یہ اوصاف، خوبیاں مسلمانوں کے اندر آنا چاہیے کہ ہر مسجد میں لنگر خانہ ہونا چاہیے. صرف ایک مسجد جمیل بیگ اورنگ آباد کے اندر، یا ایک روٹی کپڑا بینک دوسرا، یہ 2 اور 3 کافی نہیں ہیں. یہ بظاہر ایک آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ کس طریقے سے نظام کو چلا رہے ہیں. تو ہمارے سردار جی بھائی، سکھ بھائی لنگر خانے قائم کر کے کھانا کھلا کر یہ خدمت کر رہے ہیں سماج کی، انسانیت کی. یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے امتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایمان والوں کو، کہ للجار حق، پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے. ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں پڑوسی کے اوپر؟ اگر اسلامی ملک ہے وہ اپنے پڑوسی ملک کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہے، وہ مسلمان سچا پکا مسلمان ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ الزام دہشت گردی کا مسلمانوں کے اوپر لگانا، مسلم نوجوانوں کے اوپر لگانا اور انہیں بدنام کرنا، ان کو جیل کی سلاخوں تک کے پہنچانا، یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے، مذموم حرکت ہے، قابل مذمت حرکت ہے. ان لوگوں کو شرم محسوس ہونا چاہیے. وہ ہمارے اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں، اور الزام پہ الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں ہمیشہ ہر جگہ پر. اور ہمارا پریس جو ہے، ہمارا میڈیا، ہمیں افسوس ہوتا ہے جہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، فوراً جہادی گروپ، انڈین جہاد. ارے کہاں ہے وہ اس کا آفس؟ تم نے آج تک کے انڈین مجاہدین کا کوئی آفس تلاش کیا؟ القاعدہ کا کوئی آفس تم نے تلاش کیا؟ فوراً بول دیتے. اگر تمہارے پاس انٹیلیجنس، تمہارے پاس CID CBI سب کچھ ہے، اور وہ پہلے سے بولتی ہے کہ یہاں پر چند دہشت گرد آ گئے ہوئے ہیں، کچھ بھی فساد ہو سکتا ہے، یا قتل و غارت گیری ہوتی ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، تمہیں 10 دن پہلے، 5 دن پہلے جب اطلاع ملتی، تم سدے باپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایک کلکٹر، ایک کمشنر کا کام کیا ہوگا؟ پولیس محکمے کا کام کیا ہوگا؟ تمہارے ہی محکمے کے CID اور CBI نے تمہیں کہہ دیا کہ شہر میں شر پسند داخل ہو گئے. آپ نے اسے روکا نہیں، تلاش نہیں کیا. بم بلاسٹ ہونے کے بعد آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، اور ان کو پکڑتے ہیں جو قاتل نہیں ہوتا ہے. قاتل چھوٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، سمندروں کے راستے چلے جاتے ہیں، زمین پر کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے اڑ کر چلے جاتے ہیں.
اور بعد میں کف افسوس ملتے رہتے ہیں، نہیں وہ بھاگ گیا، یہ نکل گیا، وہ فلاں ہو گیا، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اور اگر پکڑے بھی گیا برسوں اس کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے قاعدے قانون ہے کہ ایک قیدی آپ کے پاس ہے، ایک مجرم آپ کے پاس ہے، اس نے بم بلاش کر دیا ہے، آپ کے پاس قاعدے قوانین میں 30 سال کے بعد 20 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، کبھی اس کے مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اس نظام کو بھی آپ کو درست کرنا ہے۔ صرف دہشت گردی مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے نام پر یا مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنا کر شر پسند لوگ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی وہ دوسرا کمیونٹی کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، فلاں مذہب والوں کے پاس یہ تعلیمات ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی مذہب ظلم کرنا سکھاتا نہیں، کوئی مذہب قتل کرنا سکھاتا نہیں، ہم اس کو قائل ہیں۔ نہ کوئی ہندو، نہ کوئی کرسچن، نہ کوئی جو ہے سردار جی، نہ کوئی مسلمان، کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو سر پھرے ہیں، جنونی ہیں، پاگل ہیں، جو مذہب بیزار ہیں، خدا بیزار ہیں، جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ عبداللہ، عبد الرحمن ہو، یا وہ جو ہے رام ہو، لکشمن ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی یعنی جو ہے کرسچن ہو یا کوئی سردار جی ہو، نام اگر آپ کو ملا ہے، اس سے اس کی کمیونٹی کے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے، اس کے مذہب پر الزام نہیں آنا چاہیے۔ یہ جنونی ہے، یہ بدماش ہے، یہ کمینہ ہے، یہ ظالم ہے، یہ سنگدل ہے، اس کو ضرور سزا دیجئے، لیکن اس کے اہل خانہ، اس کے خاندان کو مت بدنام کیجئے، اس کے مذہب کو مت بدنام کیجئے۔ یہ کوئی بھی لباس خضر پہن کر جو ہے ڈاکو آ سکتا ہے۔ آپ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ ہرا لباس پہن کر کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا، کوئی بابا کی شکل میں ریپی نہیں آ سکتا، کوئی جو ہے مندر میں یا مسجد میں بیٹھ کر کوئی غلط قسم کا آدمی آ نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کئی لوگوں نے دلیلیں دیے، حکومت تک کہ یہ بات پہنچائے کہ ایک غیر مسلم شخص، غیر ایمان والا شخص، داڑھی لگا کے، ٹوپی پہن کر، بعض عورتیں برقع پہن کر، انہوں نے بم بلاسٹ کیا ہے، انہوں نے فساد مچایا ہے، ان کے پاس ہتھیارات نکلے ہیں۔ وہ حلیہ ایسا بنائے تھے، وضاقتہ ان کی ایسی تھی، وہ ان کا روپ ریکھا ایسی تھی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر الزام جائے، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی یعنی غیر ایمان والا ہے، غیر اسلام والا ہے۔ وہ کوئی بھی ہونے دو، ہم کو اس مذہب کو بدنام نہیں کرنا ہے۔ وہ شخص جو ہے ظالم ہے، وہ قاتل ہے، ضرور اس کو سزا دیجیے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو، اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو، اس کی وجہ سے اس کے مذہب کو آپ بدنام مت کیجیے۔ پلیز پریس والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ فوراً جو ہے زبان تالو کو لگا کر بول دیتے ہیں کہ وہ ٹوپی اور داڑھی میں تھا لہذا مسلمان تھا، یہ مسلم دہشت گرد ہے۔ نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، آج بھی ہم ثابت کرنے کو تیار۔ مسلمان اسلامی زندگی کو سمجھتا ہے، اسلامی تعلیمات کو سمجھتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کچھ نام کے مسلمان ہیں یا کچھ ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں، کچھ ڈپلیکیٹ ایمان والے ہیں، کچھ نقلی بہروپیے بن کر آتے ہیں، وہ سازش کرتے ہیں، اور اس سازش کو آپ کو سمجھنا ہے، اس سازش کی تحقیق تک کے آپ کو پہنچنا ہے۔ دہشت گردی جو ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کروڑوں کا بجٹ بنایا جا رہا، اور دہشت گردی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے واسطے 50 ملک بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں، لیکن ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کیوں پھیل رہی ہے، یہ دہشت کیوں ہے، خوف کیوں ہے، یہ کون پھیلا رہا ہے اور کون اس میں انوالو ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، جس زمانے میں کسی کے حقوق مارے جائیں گے، جس زمانے میں اس کی زمین چھینی جائے گی، وہ کسان
مجبور ہو کر سڑکوں پر آئے گا، وہ کسان مجبور ہو کر سردی بھری راتوں میں جو ہے احتجاج کرے گا، مظاہرہ کرے گا۔ ارے سنگ دل حکمرانوں، ارے پتھر دل انسانوں، ارے فرقہ پرست حکومتوں، تمہارے لیے یہ حالات پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر روز احتجاج ہوتا ہے، ہر روز مظاہرے ہوتے ہیں، لیبر مزدور پریشان ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے، کسان پریشان ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے۔ آپ پورے ملک کے اندر جس ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد جو ہے حکمراں ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، عوام اور پبلک تو مظلوم ہے، مجبور ہے اپنے حقوق کے لیے، انہیں مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے، ہڑتال کرنا پڑ رہا ہے، بھوک ہڑتال کرنا پڑ رہا ہے، ایجیٹیشن کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہارے کانوں پر جون تک کے رینگ نہیں رہی ہے، تمہاری پیشانی پہ بل تک کے نہیں آ رہا، تم اے سی میں بیٹھے ہوئے، آفسوں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہزاروں کسان خودکشی سے مر رہے ہیں، ہزاروں کسان احتجاج کرتے کرتے ان کے جنازے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے پتھر دل انسان ہے؟ یہ ایسا حکمراں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دہشت گردی کو ختم کرنے کے واسطے کروڑوں روپیوں کا بجٹ لاتے ہیں، اس کے بجائے آپ ظالموں کو ختم کرنے کے واسطے آپ کروڑوں کا بجٹ لائیے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے آپ۔ اسلامی تعلیمات میں دہشت گردی کا ذرا بھی تعلق نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بھی میدان میں آنا ہے، اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہے، آپ کو حکومت وقت کو بتلانا ہے، آپ کو دوسرے قبیلے اور برادریوں کے سامنے سمجھانا ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے امن پسند ہوتا ہے، عدل پسند ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی داڑھی اور ٹوپی والا ظالم دکھا تو سمجھ جاؤ وہ نقلی ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ مسلمانوں کے بھیس میں کوئی بہروپیہ ہے۔ آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دہشت گردی جتنی کہہ رہے ہیں دہشت گردی، یہ دہشت گردی جو ہے کا آغاز قابل سے ہوا۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں، آپ کے پاس ہٹلر وغیرہ مشہور ہے، کائی کیا واسطے مشہور ہے؟ من مانی، اپنی طاقت کا نشہ۔ ہمارے پاس تو ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ علم کا نشہ نہیں ہونا، طاقت کا نشہ نہیں ہونا، ڈگریوں کا نشہ نہیں ہونا۔ آپ کو حکم ہے کہ من لا یرحم لا یرحم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ مسلمان رحم دل کا نام ہے۔ مسلمان رحم دل ہوا کرتا ہے، سنگ دل نہیں ہوا کر سکتا۔ یہ جتنے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ القاعدہ ہے، المجاہدین ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ ان کے پیچھے ایک یہودی لابی ہے، دشمنان اسلام ہیں، جو اس حلیے کے اندر داڑھی ٹوپی یا پگڑی کے ساتھ ان کو ہتھیارات دے کر بھیج دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مسلمان ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو انصاف پسند مسلمان کبھی بھی ان کی تائید نہیں کرے گا، ایمان والا کبھی بھی ان کی تائید نہیں کرے گا، کوئی علماء ائمہ کبھی بھی ان کی تائید نہیں کریں گے۔ ظلم تو ظلم ہے۔ سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، الزام آئینوں پہ لگانا فضول ہے، الزام آئینوں پہ لگانا فضول ہے۔ آپ کے چہرے پہ دھول ہے صاحب، آپ کے دماغ میں دھول بھری ہوئی ہے، آپ کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ چاہے پریس سے متعلق ہو، آپ حکمراں ہو، آپ پولیس محکمے کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ اپنے دماغ سے اس گندگی کو ختم کریے جو آپ کے لیے دماغوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ہے سوشل میڈیا کا دخل ہے، یہ گودی میڈیا کا دخل ہے، یہ ٹی وی چینل والوں کا دخل ہے۔ اٹھے چھٹے کے فوراً میں آپ سے کئی مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر بم بلاسٹ ہوا، ادھر فساد ہوا، فلاں چیز ہو گیا،
فوراً مسلمان کا نام لانا انہوں ثواب کا کام سمجھتے، شاید اس سے ٹی آر پی ان کی بڑھتے رہتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف کا راج ہوتا، اس ملک کے اندر عدلیہ کا خوف ہوتا، اس ملک کے اندر پولیس کا صحیح رول ہوتا، تو یہ سماجی دشمن جو ہے پنپتے نہیں، پرورش نہیں پاتے، ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اس پر بریک لگانا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان کو دعوت دین کا میدان بنانا ہے۔ مسلمان دعوت دین کا میدان بنا کر جو ہے داعیانہ کردار کے اعتبار سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے سمجھا کر کوشش کریں کہ اسلام کا تعلق جو ہے دہشت گردی سے نہیں ہے، اور دہشت گرد کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ چند ڈاکوؤں نے جو ہے پلان بنایا اور ایک بہت بڑے مالدار شخص کے گھر پر ڈاکہ ڈالا انہوں نے۔ وہ شہر کا سب سے بڑا مالدار شخص ہے، کروڑوں اربوں پتی ہے۔ وہ سیٹھ صاحب کا قتل کر دیا، اور ان ڈاکوؤں نے، ان کو بھی دماغ ہوتا ہے، جیسے منسٹروں کو دماغ ہوتا ویسے یہ ڈاکو جو ہے کسی زمانے میں شاید منسٹر تھے، یا یہ ڈاکو جو ہے منسٹری میں آ گئے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ ڈاکوؤں نے، کہ یہ الزام ہمارے اوپر نہیں آنا۔ لہذا انہوں نے ترکیب یہ کی، طریقہ یہ اختیار کیا کہ ڈاکوؤں نے پورا ڈاکہ ڈال کر پورا مال سامان جو ہے جمع کیا، سیٹھ صاحب کو، ان کی فیملی کو قتل کر دیا، اور سامان وہاں سے منتقل کر دیا اپنے ڈاکوؤں کے ذریعے سے۔ چند ڈاکو جو ہے اس سیٹھ صاحب کی لاش کو لے کر ایک مقام پر گئے، ایک جگہ پر گئے، اور کچھ ڈاکوؤں کو مسجد میں بھیجا۔ رات کا وقت تھا، مسجد سے ایک جنازہ لے کر آئے انہوں نے۔ مساجد میں، ہر مسجد میں ہمارے پاس ماشاء اللہ کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن جنازے کا انتظام ہے۔ تو جیسے جنازے کا انتظام آپ کرتے ہیں، جنازہ رکھتے ہیں، اور وہ اسٹیل کا ہوتا ہے ماشاء اللہ، ایلومینیم کا ہوتا ہے، بہت اچھا لکڑی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے، اس کا انتظام کرتے ہیں کہ مرنے والے کا انتظام ہے، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازہ جو ہے مسجد سے لا لیں گے، اور وہ لٹکے ہوئے رہتے، کھلے رکھتے ہیں، اس کو کوئی یعنی چوری نہیں کر سکتا، اس لیے تالا والا بھی نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ ڈاکوؤں نے یہ سمجھ چکے تھے، اتنا ریسرچ کیا تھا انہوں نے، تحقیق کیا تھا۔ رات کے وقت میں گئے چند ڈاکو، اور وہ جنازہ مسجد سے لائے۔ اب یہ سیٹھ صاحب کی لاش کو اس کے اندر ڈال دیا، ہرا جو ہے کپڑا اس کے اوپر بچھا دیا، اور فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، ان ڈاکوؤں نے اس جنازے کو لے کے آ کے مسجد کے صحن میں رکھ دیا۔ اب نماز ہوئی، بھولے بھالے مسلمان نماز کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ ہے، تو امام صاحب نے نماز پڑھائے، مسلمان نماز پڑھ لیے، وہ ڈاکو جو ہے وہاں پر بھی کھڑے رہے، شریک ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سب کندھا دینے شروع کر دیے، کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھیے مسلمانوں کے پاس اسلام کی کیا تعلیمات ہے کہ کسی کا جنازہ اگر آپ جانے لگے تو مسلمان کو حکم ہے کہ اس کو کاندھا دے۔ لہذا مسلمان اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق کاندھا دیتے چلا گیا۔ بڑھتے بڑھتے قبرستان کی طرف جب بڑھنے لگے، یہ ڈاکو ہوشیار تھے، پیچھے پیچھے ایک ایک کر کے جو ہے تو پیچھے یعنی جو ہے پار ہو گئے، نکل گئے، فرار ہو گئے۔ اب پورے مسلمان جو ہے، جو مسجد کے نمازی تھے، بیچارے معصوم تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کس نے ایسی سازش کی ہے۔ یہ تو بیچارے سمجھ رہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، کسی مردے کی لاش کو جو ہے قبرستان تک کے لے جا رہے ہیں، ہم اس کو دفن کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اور ثواب پا کر گھر کو آئیں گے کہ اتنے لاکھ نیکیاں ہم کو ملی ہے۔ ان کے دلوں میں یہ جذبہ ہے، خیر خواہی کا ہے، ہمدردی کا ہے، ثواب کا ہے۔ اب یہ پورے مسلمان نمازی جو ہے، جیسے ہی قبرستان تک کے پہنچے، پولیس آ گئی۔ رات کے واقعے کی ان کو تلاش تھی، پورے مسلمانوں کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا کہ تم قاتل ہو، تمہیں نے قتل کیا اور تمہیں اس کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ اور وہ تماشائی بنے ہوئے
ڈاکو مسکرا رہے تھے کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، ہم سکسیس ہو گئے، ایسے ہی اس زمانے کے ڈاکو جو ہے مسلمانوں کو بدنام کر کے، اسلام کو بدنام کر کے مسکرا رہے ہیں، اور معصوم اور بے گناہ جو ہے جیلوں کی سلاخوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس سماج کے اندر آپ کو رکھا ہے، جس معاشرے کے اندر آپ کو رکھا ہے، آپ سب کے لیے مظلوموں کی مدد کرنے والے بنیے، آپ ان کو انصاف دلانے کی کوشش کرنے والے بنیے، آپ وکیل لگائیے، آپ ان کی جو ہے گھر والوں کی مدد کیجیے۔ آج یہ معاشرے کے اندر، اس دیش کے اندر، اس سماج کے اندر، ہمارے ریاست کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر ایسے بے شمار واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے الزام میں کسی مسلمان کو، کسی نوجوان کو پھنسایا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس کرتے ہیں، لیکن اقدام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ کچھ مسلم تنظیمیں اس میں آگے آ کر انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہیں، قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے۔ آپ اور ہم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں، کوشش کریں کہ ہمارے ملک سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پورے عالم کے اندر، پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں جو ضروری چیزیں تھیں، جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم وہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں مظلوم ہیں، جو بیچارے پریشان حال ہیں، جو بیچارے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو حق کے لیے احتجاج اور دھرنے دے رہے ہیں، انہی میں سے ایک آدھ پیدا ہوتا ہے دہشت گرد۔ آپ پہچانیے، آپ کوشش کیجئے، آپ قاتل کو چھوڑیے مت، آپ قاتل کو پکڑنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں سے مظلوموں میں سے ایک آدھ دو سرفرے نکلتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ سرفرے، وہ دیوانے اور پاگل جو ہے، اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب ساری چیزیں کرتے ہیں، یا تو زمین پہ فساد مچاتے ہیں، یا جو ہے بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کو جیل کی سلاخوں تک کے پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ کہ معصوم بے گناہوں کو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر اگر آپ کو کوئی مسلمان نظر آتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بہروپیہ ہے، وہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر اسلام کو بدنام نہ کریں، مسلمانوں کو بدنام نہ کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میری ایک مرتبہ گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی کو یہ آپ پسند کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان ویڈیو کو آپ فارورڈ کرتے رہیں، اور ہر جمعہ کو 3 بجے آپ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کے سب لوگوں کو بٹھا کر آپ یہ بیانات سنیں۔ اس میں ایک آدھ حدیث یا ایک آدھ قرآن کی آیت دل کو چھونے والی لگ جاتی ہے، اور اس سے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا پیغام دوسروں تک کے پہنچانے کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، اپنے گھروں میں سدھار کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کا سدھار کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ تمام مل کر جتنی بھی تحریکات اور جتنی تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں، ان کا حوصلہ افزائی کریں، ان کا تعاون کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اکرم الاسلام والمسلمین۔ یا ارحم الراحمین، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما، دین کی فداؤں کو عام فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما، ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، کسان جو احتجاج کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کسانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، انصاف کا بول بالا فرما دیجئے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھی کسان ڈٹے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کو نرم پہلو
اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں احتجاجی دھرنے ہو رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو انجام تک کے پہنچا۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے اندر بے قصور پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان قیدیوں کو رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ پورے ملک سے، پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ دہشت گردوں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ دہشت گردوں کو پکڑوا دیجیے۔ اے اللہ دہشت گردوں کی تلاش میں انہیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔